السلام علیکم ناظرین، ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر حسین، ایک سینئر کورسپونڈنٹ ہیں، صحافی ہیں، اسلام آباد سے پاکستان تحریک انصاف کو کافی عرصے سے کور کر رہے ہیں اور ان کے پاس کافی اندر کی خبریں بھی ہیں۔ ان سے آج کچھ خبریں لینے کی کوشش کریں گے اور حال ہی میں انہوں نے ایک خبر دی ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو بنی گالہ میں اجلاس لگاتار ہو رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر عمران خان صاحب کی زیر صدارت، ان اجلاسوں میں ایسی کیا بات ہوئی ہے جس سے اب ان سے اس بات کا تعین کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی شاید کہ جو اسلام آباد کے اندر لانگ مارچ لے کر آنا ہے پاکستان تحریک انصاف نے وہ کب لے کر آئے گی اور لے کر آئے گی بھی یا نہیں۔ یاسر بھائی، پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ یہ بتائیے گا کہ لانگ مارچ ہوگا؟ دیکھیں جی، لانگ مارچ ہوگا بھی اور اس کی تیاریاں بھی مکمل ہیں، لیکن اب کب اور کہاں ہوگا یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور یہ صرف ہم صحافیوں کے لیے نہیں ہے، یہ سینئر قیادت کے لیے بھی ہے، کیونکہ عمران خان اس بار جو چیئرمین تحریک انصاف ہیں انہوں نے جو حکمت عملی اپنائی ہوئی ہے وہ کچھ عجیب قسم کی ہے، اور جو ان کی اپنی سینئر قیادت ہے وہ بھی تذبذب کا شکار ہے۔ کیا انہوں نے اپنے تمام کارڈز ابھی تک چھپا کر رکھے ہوئے ہیں؟ جی، تمام کارڈز تو نہیں، ایک کارڈ چھپا کر رکھا ہے، وہ ہے تاریخ کا۔ اچھا، کہ تاریخ کا اعلان کب ہوگا؟ جیسے کہ آج صبح تقریباً 2.5 گھنٹے بنی گالہ میں اجلاس رہا، اور اس میں باقاعدہ جو پنجاب کی جو وزیر بھی رہ چکی ہیں، سینئر پولیٹیشین ہیں تحریک انصاف کی، یاسمین راشد، تو انہوں نے ان سے کہا خان صاحب ہم تو مکمل تیار ہیں، اور آپ ہر اجلاس میں کہتے ہیں کہ تیاری کریں کارکنوں کو باہر نکالنے کے لیے، تو یہ تیاری ہماری مکمل ہے، لیکن اب آپ تاریخ کا ہمیں تو بتائیں کہ آپ نے کب اور کس تاریخ کا اعلان کرنا ہے۔ لیکن خان صاحب نے ان کو کہا آپ صرف تیاری کریں، میں نے کسی بھی وقت اعلان کر دینا ہے، جس میں اجلاس میں کہہ کے بھی ہوئے۔ تو تقریباً 1 ماہ ہو گیا ہے دل صاحب، یہ اجلاسوں کا سلسلہ جاری ہے، اور خان صاحب KP بھی جا رہے ہیں، پنجاب بھی جا رہے ہیں، اور اس طرح گلگت بلتستان بھی وہ جب گئے جلسے کے لیے تو اس سے قبل ان کی باقاعدہ وہاں پر قیادت سے ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ اس بار جو ہم لوگ واقعی حکمت عملی دیکھ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ارکان اسمبلی جو ہیں KP اور پنجاب کے، ان کو آن فرنٹ نہیں رکھا گیا، بلکہ ان کی جو ISF ہے، ضلعی صوبائی جو تنظیم ہے، ان کو فرنٹ پر رکھا گیا ہے، MNAs اور MPs کو۔ اس دفعہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ خان صاحب کافی زیادہ سیکھ چکے ہیں اور اب پوری تیاری کے ساتھ آنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، خان صاحب 25 مئی کو جو ان کا دھرنا، میں ناکام بھی نہیں کہوں گا اور کامیاب بھی نہیں کہوں گا، لیکن 25 مئی میں انتظامی طور پہ فیلئر تھا وہ پارٹی کے لیے۔ جی بالکل، وہ فیلئر بھی تھا، اور وہ خان صاحب نے آج تک، دیکھیں یہ پارٹی کے اندرونی معاملات تھے، انہوں نے دیکھا کہ کون کون موقع پر رہا اور کون کون چلا گیا، اور خان صاحب کو یہ چیز کافی لگی بھی اور انہوں نے محسوس بھی کی، لیکن انہوں نے پارٹی میں مزید پھوٹ نہ پڑے، انہوں نے اس کا اظہار نہیں کیا، حالانکہ وہ نام اسکروٹنی ہو چکے تھے کہ وہ نام کیا تھے، کن کے تھے، خاص کر KP پنجاب، کیونکہ اس دن اگر آپ کو یاد ہو ہم ڈیوٹی پر ہی تھے تو 25 مئی میں صرف اسلام آباد اور راولپنڈی کے ہی لوگ رہ گئے تھے۔ بالکل مجھے یاد ہے، بلکہ میں نے خبر بھی اپنے YouTube چینل پہ دی تھی جب پشاور کے اندر اجلاس ہوا تھا، جی، اور اس اجلاس میں شرکت کے لیے یہاں اسلام آباد سے کون کون سی اہم شخصیات گئی تھیں اور ان کے چہرے کے تاثرات کیا تھے، اور ان کو اپنی اپنی کارکردگی، ان میں شیخ رشید صاحب بھی نمایاں تھے، اور لیکن عمران خان صاحب نے بڑا اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ تحمل کا مظاہرہ کیا تھا اور کسی بھی طرح کے کوئی کمنٹس پاس نہیں کیے تھے، اور اپنی پارٹی کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے یہ ایک اچھی تھی۔ لیکن اب یہاں پر آپ ہمیں بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ جو دیگر قائدین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، شاہ محمود قریشی ہو گئے، اسد عمر ہو گئے، ایون جو ہیں شیخ رشید، فواد چودھری، یہ لوگ کہاں پر کھڑے ہیں؟ اسد کیسر صاحب بھی بڑے ان کا بھی کلیدی کردار ہے پارٹی کے اندر۔ دیکھیں عدیل صاحب، 1 ماہ پہلے جو پارٹی کے اندر کی پھوٹ تھی اس کو عمران خان نے پہلے ختم کیا۔ یہاں جو فیڈرل جو ہماری قیادت بیٹھی ہوئی ہے تحریک انصاف کی، اور جو KP کی اور پنجاب کی، ان کی آپس میں کافی چپکلش تھی، اور خاص کر KP کے ارکان میں پرویز خٹک اور اسد عمر کی کافی ناراضگی چلی آ رہی تھی، اور وہ مئی کے بعد یہ ناراضگیوں کا سلسلہ بڑا عروج پر چلا گیا۔ خان صاحب نے یہ خود فرنٹ پر آ کر یہ کوشش کی کہ ان کی پہلے میں ناراضگیاں ختم کروں، اور وہ ناراضگیاں اب تقریباً ختم ہو چکی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، قاسم سوری کو بھی منا کر وہ کوئٹہ سے لے آئے ہیں، اسی طرح شہباز گل، جنہوں نے آج سے کچھ عرصہ قبل کہا تھا کہ میں اب بالکل نیوٹرل ہوں اور میں آرام کرنا چاہتا ہوں، لیکن خان صاحب کی اسپیشل ریکویسٹ پر وہ دوبارہ آ چکے ہیں۔ اس بار آپ دیکھیں ان کی جو حکمت عملی ہے وہ بڑی ہمیں بطور جرنلسٹ ہم نے جو قریب سے دیکھا وہ بہت بہتر دکھائی دے رہی ہے۔ اب جیسے کہ میں KP کی بات کروں گا، KP کے 34 ڈسٹرکٹس ہیں، اور اس میں انہوں نے ٹارگٹ دیا ہے 6 سے 10 ہزار کارکنوں کا، تو اگر آپ 10 ہزار کارکن آتا ہے تو اٹس مین 3,40,000، تو انہوں نے جو بیک پہ اپنی جو سپورٹ رکھی ہوئی ہے کہ KP سے اگر 1 لاکھ کارکن بھی آتا ہے مجموعی طور پر
اور پنجاب سے بھی 1 لاکھ آتا ہے, اور پنڈی اسلام آباد سے آپ 15 سے 20 ہزار کارکن لگا لیں تو 2.5 لاکھ. آپ کو پتہ ہے اگر کارکن اسلام آباد کے داخلی خارجی راستوں کو بند کرتا ہے تو پورا ملک جو ہے وہ جیم ہو جائے گا. بیسیکلی تو 1 لاکھ کا فگر بھی بہت بڑا ہوتا ہے جب مواب اکٹھا ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک جو بنیادی سوال ہے, اور جو ان کی آپ کی پاکستان تحریک انصاف ہے, اس میں بھی ایک سوال یہ جنم لے رہا ہے کہ خیبر پختونخوا تو عمران خان کی کال پہ ہمیشہ آتا ہے. جی ہاں, پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا سے ہی لوگ نکلے تھے. پنجاب سے جو قیادت ہے وہی جب اپنے گھروں میں بیٹھی رہے گی تو اس کو کیسے خان صاحب آپ ریکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے لیے کیا اسٹریٹجی انہوں نے بنائی ہے؟ دیکھیں اس بار یہ خوش قسمتی ہے تحریک انصاف کی کہ چودھری پرویز الہی کا جو گروپ ہے وہ بھی ان کو مکمل سپورٹ کر رہا ہے. مونس الہی نے باقاعدہ میڈیا پر آ کر یہ کہا ہے کہ ہم تحریک انصاف کے شانہ بشانہ ہوں گے. تو اٹس مین وہ بھی اب تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ باقاعدہ اس پروسیشن کی تیاری میں کام کر رہے ہیں, اور یہ کام کرنا بھی چاہیے. اور یہ اس بار خان صاحب انتہائی پر امید دکھائی بھی دے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے پلاننگ ایسی کی ہوئی ہے. اگر آپ دیکھیں اس دن جو 3 یا 4 روز قبل جو میٹنگ ہوئی اس میں باقاعدہ کارکنوں کو کہا گیا ہے ضلعی صدور کو کہ آپ لوگوں نے ڈنڈے خریدنے ہیں, آپ لوگوں نے ماسک لینے ہیں, آپ لوگوں نے کریمز لینی ہیں, آپ لوگوں نے نمک رکھنا ہے, آپ لوگوں نے کھجوریں رکھنی ہیں. تو یہ بھی ایک تیاری کا ایک حصہ ہے. تو لگتا یہ ہے کہ اس بار یہ مکمل واقعی تیار ہو کر آ رہے ہیں, اور جو 25 مئی کی غلطیوں سے جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے خان صاحب نے اسپیشلی, وہ اس کو دوبارہ نہ دہرایا جائے. حالانکہ دیکھیں 2014 میں ایسی کوئی پلاننگ نہیں تھی, آپ کو بھی یاد ہے دل, وہ اسلام آباد پر صرف ٹوٹنا تھا, پڑاؤ کرنا تھا, ڈی چوک پہنچنا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھو تو اس وقت ان کے ساتھ پیٹ بھی موجود تھی. بیسیکلی تو جو سسٹین کیا تھا اس دھرنے نے وہ تو پاکستان عوامی تحریک, وہ تو پاکستان تحریک انصاف بھی مان رہی ہے, کیونکہ یہ لوگ تو صبح وہاں پر موجود نہیں ہوتے تھے, رات کو آتے تھے 5-6 بجے کے بعد, اور رات 12-1 بجے تک کارکنان پاکستان تحریک انصاف کے ہمیں نظر آتے تھے. اس دفعہ کیونکہ پوری طور پر جو ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا یہ احتجاج ہے, دھرنا ہوگا, جو بھی ہوگا, ہمیں یہ بات بتائیے گا کہ دھرنا دیا کس جگہ پر جائے گا؟ ہاں جی, یہ دیکھیں جی, اس حوالے سے 1 ہفتہ ہو گیا باقاعدہ میٹنگز کا سلسلہ جاری ہے دل صاحب, اور میٹنگز جاری ہیں. اب دھرنا ہوگا کہاں یہ ایک سوالیہ نشان ہے. لیکن جو جتنی میں ڈیوٹی کر رہا ہوں اور جو اندرونی ذرائع جو میرے بنی گالہ کے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر پہلے تو ان کو کبھی اجازت نہیں ملے گی اسلام آباد میں آنے کی, تو اب جو جورسڈکشن ہے وہ پنجاب کی وہ روات اس کے گرد و نواح پر ہے. اس طرح کے پی آپ اٹک کراس کرتے ہیں تو پنجاب کی حدود میں آ جاتا ہے. تو ان کا جو انیشیلی پہلا ٹارگٹ ہے وہ انہی قافلوں کو جو ہے وہ اسلام آباد کے مختلف جو راستے ہیں داخلی و خارجی راستے ان کو بند کرنا ہے. اور ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ پنجاب قافلے کی قیادت کریں گے, کے پی سے جو ہے وہ باقاعدہ پرس کھٹک کریں گے. پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں اور کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ پہلے سے آ کے اسلام آباد میں بیٹھ جائیں گے. ساتھ ساتھ یہ بھی ہے, میں اپنے ویورز کو بتانا چلوں کہ ابھی سے جو تحریک انصاف کے جو خصوصی ونگز ISF کے جو نوجوان ہیں جن کو ٹائیگرز کہا جاتا ہے وہ اس وقت اسلام آباد آ چکے ہیں. اچھا, وہ بنی کے پی ہاؤس میں بھی ہیں, وہ پنجاب ہاؤس میں بھی ہیں, اور وہ بنی گالہ میں بھی ہیں. کیونکہ انہوں نے اس بار ایسی حکمت عملی بنائی ہے. آپ دیکھیں, آپ کو اگر یاد ہو پچھلے ہفتے بھی عمران خان کی گرفتاری کی بات ہوئی, پولیس کچھ پل کے لیے گئی, حالانکہ وہ کسان اتحاد کے کارکنوں کو روکنے کے لیے گئی تھی, لیکن تاثر یہ دیا گیا عمران خان کی گرفتاری کا. آپ نے اگر دیکھا ہو تو اسی وقت ہزاروں کارکن باہر نکل آئے. تو یہ اس چیز کو فیڈرل گورنمنٹ بھی محسوس کر رہی ہے اور بخوبی کر رہی ہے کہ ان کے کارکنان آلریڈی, اور وہ کارکنان جو لڑائی جھگڑا, آنسو گیس, شیل, ربڑ کی گولی کا سامنا کرنے کی سخت رکھتے ہیں, وہ باقاعدہ یہاں پہنچ چکے ہیں. اور ابھی ان کی جو مزید تیاری کا جو سلسلہ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. ڈنڈے شنڈے پڈے شڈے خرید لیے گئے ہیں, لے لیے گئے ہیں, بلکہ مجھے تو ایسا بھی لگ رہا ہے شاید ہلکے پھلکے پہنچا بھی دیے گئے ہوں. تو یہ انہوں نے اسٹریٹجی اس بار اپنائی ہے. اور میں یہ اب کہہ سکتا ہوں کہ کل کا جو ربیع الاول کا جو دن آ رہا ہے 9 اکتوبر, ہو سکتا ہے کہ عمران خان کل رات ہی اعلان کریں تاریخ کا. اور وہ تاریخ انہوں نے جو سوچی تھی وہ تھی 15 اکتوبر, لیکن اب 16 کو ضمنی الیکشن آ رہا ہے. تو اس وجہ سے ان کا یہ ٹارگٹ ہے کہ 16 کے ضمنی الیکشن کو بھگتانے کے بعد پھر 18 یا 20 اکتوبر کی تاریخ دی جائے. ساتھ ساتھ یہ بھی سردی آ رہی ہے, موسم سرما کا موسم آ رہا ہے. آپ بہتر جانتے ہیں سردیوں میں کارکنوں کو نکالنا پھر اتنا آسان نہیں ہے. تو اکتوبر جو ہے یہ انتہائی اسی وجہ سے اہمیت کا حامل بھی ہے, اور تحریک انصاف تیار ہے. خان صاحب نے آج کے اجلاس میں بھی یہی کہا کہ میں نے تاریخ کسی کو نہیں بتانی, لیکن در حقیقت اگر آپ دیکھیں تو تاریخ کا علم جو ہے سینئر قیادت میں اسد عمر, فواد چودھری, پرویز خٹک, قاسم سوری, پنجاب کی قیادت,
ان کو معلوم ہے، لیکن جو کور کمیٹی کے ارکان میں سے بھی کئی ارکان کو تاریخ کا نہیں پتہ، لیکن وہ اپنی تھیم سے کام کر رہے ہیں۔ فنڈنگ کا جو سلسلہ تھا وہ بھی مکمل کر لیا گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے ارکان اسمبلی جو کے پی کے ہیں، پنجاب کے ہیں، انہوں نے باقاعدہ تنظیمی جو ان کے جو صوبائی صدور ہیں ان کو فنڈز دے دیے ہیں۔ ٹارگٹ تھا 10 سے 25 لاکھ روپے کے درمیان کا، اور وہ انہوں نے دینا شروع کر دیے ہیں، اور وہ سلسلہ بھی جاری ہے۔ حالانکہ ان کے ساتھ ایک بیڈ لک ہو گئی سیف اللہ نیازی کی گرفتاری کے بعد، کیونکہ وہ چیف آرگنائزر ہیں، لیکن ان کی خدمات بھی اب باقاعدہ جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈیوائیڈ کر دی گئی ہیں۔ خان صاحب کی جتنی میں پلاننگ آپ کو یہ شیئر کر رہا ہوں یہ خان صاحب کی خود ہے۔ خان صاحب نے اس بار کسی سے مشورے نہیں لیے اور نہ وہ لے رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں اپنے ویورز کو جو دیکھ رہے ہیں ہمیں ان کو بتاتا چلوں کہ اب ان کی جو تنظیمی عہدیدار ہیں ان میں بھی تبدیلی آج یا کل کر دی جائے گی۔ میڈیا سیلز کے ارکان کو بھی تبدیل کیا جانے کا امکان ہے، کیونکہ خان صاحب کا ٹارگٹ یہی ہے کہ اگر ان کو میڈیا براہ راست جو چینلز ہیں پاکستانی وہ اگر نہیں بھی بتاتے تو ان کی جو سوشل میڈیا ہے وہ انتہائی ایکٹیو رہے۔ اس کے لیے باقاعدہ بنی گالہ میں جو سوشل میڈیا کی جو ان کا ایک سیل ہے، کل جو مجھے اطلاع ملی اس میں 30 لڑکوں کو مزید بھرتی کر لیا گیا ہے، جو کہ باقاعدہ اس دھرنے کی کوریج میں کام کریں گے۔ اس طرح جو ان کے باہر جو دھرنے کے دوران لانگ مارچ کے دوران جو ارکان ہوں گے، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کنٹینر کی تیاری بھی مکمل کر لی گئی ہے۔ جی ہاں، کنٹینر مکمل طور پر تیار ہے، اور انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ جس ڈسٹرکٹ سے قافلہ آئے گا اس کے ساتھ علیحدہ ایک ٹرک جو 6 ویلر کہا جاتا ہے وہ ہوگا۔ وہ باقاعدہ وہ ٹرک جو ہے اپنے کانوائی کی، اپنے قافلے کی قیادت کرے گا، اور اس میں باقاعدہ لکھا گیا ہوگا کہ یہ اس ضلع کا ٹرک ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے پاکستانی پرچموں کے ساتھ، اپنی پارٹی پرچم کے ساتھ پاکستانی پرچم کو بھی ساتھ رکھنا ہے۔ یہ انہوں نے ایک حکمت عملی اپنائی ہے۔ انہوں نے کچھ ایسی کیپس بھی بنوائی ہیں، کچھ نہیں بلکہ ہزاروں میں بنوائی ہیں، جس میں آدھا رنگ پارٹی کا ہے، آدھا رنگ پاکستانی پرچم کا ہے۔ اچھا، ایک چیز بتائیے گا، جب وہ حالیہ جو تاریخ تھی 25 تاریخ تھی جب یہ انہوں نے کیا تھا، تو اس وقت اسلحے کی بات سامنے آئی تھی، اسلحہ بھی لے کر آئے تھے کچھ کارکنان۔ اس دفعہ اس کے لیے کوئی عمران خان صاحب نے حکمت عملی ترتیب دی ہے، منع کیا گیا ہے کارکنان کو اور اپنی لیڈرشپ کو کہ اسلحہ لے کر نہیں آنا؟ دیکھیں، خان صاحب جتنا بھی منع کریں ان کے چاہنے والے ہزاروں نہیں لاکھوں میں ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ عمران خان کو چاہنے والے جو ہیں وہ دیوانے ہیں، چاہے وہ پنجاب کے ہیں، بلوچستان کے ہیں، سندھ کے ہیں یا کے پی کے ہیں۔ اس کے پی کے تو وہ نقصان تو پارٹی کو پہنچاتا ہے۔ دیکھیں، ابھی سپریم کورٹ نے بھی اس معاملے میں انٹروین کیا تھا اور جگہ کے تعین کی بھی بات ہوئی تھی اور اسلحے کی بھی بات ہوئی تھی۔ دیکھیں، جب اسلحے کو زیور سمجھا جائے تو پھر تو عدالت یا پارٹی کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، 25 مئی میں بھی ایسا ہی ہوا تھا، لیکن اس چیز کو دبا دیا گیا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو، خان صاحب 3-4 گھنٹے کے لیے کہیں چلے بھی گئے تھے، تو وہ جانا کہاں تھا آپ کو بہتر پتہ ہے، ہمارے ویورز بھی جانتے ہیں، ہم نے اس وقت بھی یہ چیزیں رپورٹ کی۔ تو خان صاحب ہم ان چیزوں کو نہیں آزمانا چاہ رہے، لیکن حفاظتی اشیاء ضرور اپنے پاس رکھی جائے گی۔ بہت بہت شکریہ یاسر بھائی۔ یاسر حسین صاحب ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے جو پاکستان تحریک انصاف کی تیاریاں ہیں اور جو عمران خان صاحب کی حکمت عملی ہے، جو کہ انہوں نے ابھی تک صرف اپنے تک ہی رکھی ہوئی ہے یا اپنے کچھ چند قریبی دوستوں کو انہوں نے بتایا ہوا ہے، اور وہ مسئلہ بیسیکلی اب تاریخ کا ہے، اور تاریخ کب ہوگی اس کا اعلان یہ بتا رہے ہیں کہ امید ہے کل ہی عمران خان صاحب اس کا اعلان کر دیں، اور جو ضمنی انتخابات ہیں ان کا بھی ایک اہم کردار ہے بیچ میں، اس کو بھی شاید ملوز خاطر رکھتے ہوئے ضمنی انتخابات کی تاریخ گزر جانے کے بعد کی تاریخ دی جائے دھرنے کے لیے، احتجاج کے لیے۔ لیکن جو یاسر حسین صاحب کی خبریں ہیں جو انہوں نے ہمیں ایک نہیں ایک سے زائد اندر کی خبریں دی ہیں، ان سے تو یہی لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اس دفعہ پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں اور کسی بھی طرح کا لوپ ہول اپنی اس تیاری میں وہ چھوڑنا نہیں چاہتے، اور انہوں نے اس دفعہ کچھ نئے انیشیٹو بھی لیے ہیں جو کہ اب دھرنے کے ساتھ ہی ہمیں معلوم بھی ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔